13 अगस्त 1947 یہ آل انڈیا ریڈیو لاہور ہے. آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے. 14 اگست 1947 یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے. آپ کو پاکستان مبارک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پاکستان کیسے بنا؟ جب انسان سوچتا ہے تو دکھوں کے سمندر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے. اس ٹرین کی 9 بوگیاں تھیں، تقریباً 1000 مسافر سوار تھے. جب گاڑی لاہور ریلوے اسٹیشن پر آ کر رکی تو صرف 8 مسافر زندہ تھے، وہ بھی پوری طرح زخمی تھے. پوری ٹرین جیسے خون میں نہا کر آئی تھی. جی ناظرین، یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ آپ کو لندن ڈیلی میل کے نمائندے کا آنکھوں دیکھا حال بتایا جا رہا ہے. آگ اور خون کا یہ کھیل سارے ہندوستان میں جاری تھا. لاکھوں لوگوں کو ہجرت کرنا پڑی. صرف دہلی اور لاہور کے راستے ٹرینوں پر 54 سے زائد حملے ہوئے. سب سے زیادہ مہاجرین مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے پاکستان داخل ہوئے. لدھیانہ اور امرتسر کے درمیان سکھوں کے مسلح جتھے ٹرینوں کو روک کر ظلم کی تاریخ رقم کرتے رہے. ایک ایسی ہی اسپیشل مہاجر ٹرین محکمہ دفاع کا عملہ اور ان کے اہل و عیال کو لے کر پاکستان آ رہی تھی کہ اسے بھی روک لیا گیا. نہ جانے کتنی عورتوں کو اغوا کیا گیا. جب خون کا دریا عبور کر کے یہ ٹرین پاکستان پہنچی تو اس میں 459 لاشیں ملیں. کبھی پٹیالہ میں ٹرین روک کر جب مسلمان بچے کرپانوں پر اچھالے جا رہے تھے تب حفاظتی عملہ ایک طرف کھڑا ہو کر قتل عام کا تماشا دیکھ رہا تھا. بے شمار لاشیں قریبی نہر میں پھینکی گئیں. تقریباً خالی ٹرین پاکستان پہنچی. ہندوؤں کی وحشت و بربریت کا اندازہ لگائیے کہ جب مہاجرین کی آمد کا سلسلہ جاری تھا اور قیام پاکستان کے بعد پہلی عید آئی تو ایک مال گاڑی لاہور اسٹیشن پر آ کر رکی، جس کی ایک بوگی میں بچوں کے سر اور عورتوں کی کٹی ہوئی چھاتیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اور بوگی کے باہر لکھا ہوا تھا پاکستان کے لیے عید کا تحفہ. اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والے ملک میں ہر گلی نکڑ میں زنا کے اڈے قائم ہیں. رشوت، جھوٹ، بددیانتی، ظلم و جبر، بربریت، ناانصافی، کرپشن، ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق کر رہا ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران غلط ہیں. دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، جیسی قوم ہوگی ویسا ہی حکمران ہوگا. بجائے اوروں کو غلط کہنے کے اپنے آپ کو بدلو. پھر دیکھو انقلاب کیسے نہیں آتا. جس عظیم مقصد کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئیں، جس مقصد کے لیے گردنیں کٹیں، جس مقصد کے لیے حاملہ عورتوں کے پیٹ کاٹے گئے، جس مقصد کے لیے عورتوں کے اعضاء کو تن سے جدا کیا گیا، جس مقصد کے لیے حصول کے لیے، عزت کے لیے، گھر بار کے لیے شان و شوکت چھوڑ کر ہمارے اسلاف یہاں پر آئے تو کوئی تو وجہ ہوگی نا. کیا ایسے ہی لاکھوں افراد نے دریاؤں کو اپنے عظیم لاشوں سے بھر دیا؟ چند سال پہلے ایک مولانا کا بیان سنا کہ جس دریا سے مسلمان گزر رہے تھے اسی دریا سے متعلق ایک بوڑھے نے بتایا کہ سکھوں کی فوج میرے پیچھے تھی اور میں خوف مخلوق خدا اور آگے دریا دیکھ کر بڑھتا جا رہا تھا. جہاں گھبرایا وہاں ایمانی غیرت اور اللہ پر توکل کی وجہ سے میں نے دریا کو عبور کرنے کا فیصلہ کیا. اللہ کا نام لیا اور دریا میں پاؤں رکھ دیا. کہا کہ شروع سے آخر تک لاشیں ہی لاشیں تھیں. اللہ، میں نے لاشوں پر سر رکھتے ہوئے دریا عبور کیا. مسلمانوں،
تمہیں دین محمدی ورثے میں ملا ہے، قربانیاں تمہارے اسلاف نے دیں، اور تم اس عظیم دین بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے سڑکوں چوراہوں پر بھنگڑے ڈال کر اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو۔ خدارا اپنے مشن کو پہچانو، اپنا مقصد مت بھولو، یہاں اسلامی نظام اور خلافتی نظام کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ جزاک اللہ۔